ایسے ایسے تماشے ہوتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اب یہ خبر آپ دیکھ لیں، بتایا گیا کہ نون لیگ کے اندر متبادل بیانیے کی تجاویز جو ہیں وہ زیر بحث ہیں۔ ایک تجویز یہ ہے کہ خدمت کو عزت دو کا نعرہ جو ہے وہ نون لیگ کو اپنانا چاہیے۔ خبر کے مطابق شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکٹیبل سے انہوں نے مشاورت کی اور سینئرز کی طرف سے حمایت کی یقین دہانی ہے ان کو، اور یہ بتایا گیا کہ نون لیگ کی طرف سے ایک وفد جائے گا جو نواز شریف کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے کہ نون لیگ کی طرف سے وفد جائے گا اور نواز شریف کو قائل کریں گے، یہ جو پارٹی کو جو چلا رہے ہیں ان کو قائل کیا جائے گا کہ جناب آپ نے پارٹی کیسے چلانی ہے۔ بہرحال یہ ایک اندرونی معاملہ ہے۔ کتنی صداقت ہے اس کے اندر کہ واقعتاً ووٹ کو عزت دو کے بجائے خدمت کو عزت دو کا نعرہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ یہ خبر کے اندر مبالغہ زیادہ ہے، لیکن میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ متبادل بیانیے کی بات نون لیگ کے اندر کافی عرصے سے چل رہی ہے، اور خدمت کے اوپر جو ایمفسس ہے، شہباز شریف صاحب بہت کنونسڈ ہیں کہ موجودہ حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے، جس سے بہت سے لوگ نالاں ہیں، ہمیں اپنی خدمت کے بارے میں بات کرنی چاہیے، اپنی اس صلاحیت کے بارے میں بات کرنی چاہیے جس کے ذریعے ہم سڑکیں بنواتے ہیں، پل بنواتے ہیں، نوکریاں جنریٹ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کنونسڈ ہیں کہ اگر ہم بار بار دہراتے رہیں اپنی خدمت کی بات تو وہ کہیں زیادہ مؤثر ہوگا اگر آپ اس سے موازنہ کریں کہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے۔ ان کا خیال ہے کہ اگلے انتخابات جو ہیں وہ ووٹ کی عزت کے بارے میں نہیں ہوں گے، وہ خدمت کے اوپر لوگ ووٹ ڈالیں گے، تو وہ خدمتی بیانیے کو سامنے لانا چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جماعتیں حالات کے مطابق اور اپنے مخالفین کی کمزوریوں کے پیش نظر عموماً اپنا لائحہ عمل تبدیل کرتی ہیں، لیکن جماعتیں اپنے بنیادی نعرے تبدیل نہیں کرتی۔ تو اگر کسی جگہ پر یہ بات چل رہی ہے کہ ہم نے خدمت کو عزت دو کا نعرہ لانا ہے اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ پیچھے لے کے جانا ہے، تو سنجیدگی سے ان کو سوچنا ہوگا کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پارٹیاں حالات کے مطابق لائحہ عمل بدلتی ہیں، نعرے نہیں بدلتی۔ روٹی کپڑا اور مکان پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا پرانا نعرہ ہے، اوریجنل پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے، وہ آصف علی زرداری صاحب کی جماعت بھی وہی نعرہ چلا رہی ہے۔ ملا ہے نہیں ملا ایک علیحدہ بات ہے۔ نیا پاکستان بنانے کا نعرہ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں چلا تھا، عمران خان صاحب کی جماعت نے اس کو اڈاپٹ کر لیا، اور نیا پاکستان باوجود اس کے کہ بدترین پروجیکٹ ہے سیاسی طور پر، اس نعرے کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے، اس کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اسلامی انقلاب کی اگر آپ مثال لینا چاہیں تو جماعت اسلامی تمام تر پیچ و خم سے بھرپور رستوں پر سفر کرنے کے باوجود اسلامی انقلاب کے نعرے کے اوپر قائم ہے۔ تو آپ نعرہ تبدیل نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے نعرہ تبدیل کرنا ہے تو پھر کچھ اور نعرہ لے آئیں، مثلا اسٹیبلشمنٹ کو عزت دو، اسٹیبلشمنٹ کو مزید عزت دو، اسٹیبلشمنٹ کو بار بار عزت دو، ایسا نعرہ بھی آپ لا سکتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں خدمت کو عزت دو سے مراد یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب آپ کے خدمتگار بن گئے ہیں، لہٰذا ہماری خدمت حاضر ہے، لہٰذا ہماری خدمت کو عزت دو۔ تو وہ عوام کی خدمت کی بات نہیں کر رہے آپ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کی خدمت گزاری کی بات کر رہے ہیں۔ ووٹ کو عزت دو جو ہے وہ بھی میاں محمد نواز شریف اور ان کی دختر مریم نواز کو اس وقت وہ نعرہ بہت پسند آیا جب ان کو طاقت سے علیحدہ کیا گیا۔ اس سے پہلے ووٹ کو عزت دینے کا معاملہ کبھی اٹھایا نہیں گیا، عوام کی امپاورمنٹ کا معاملہ کبھی اٹھایا نہیں گیا، لیکن تاریخ کے ایک اہم دھارے کے اوپر انہوں نے یہ نعرہ اٹھا لیا اور اس کے بعد اس نعرے کو لے کے چلتے رہے۔ 3 سال تک یہ نعرہ انہوں نے لگایا ہے، ووٹ کو عزت دو، اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو الیکشن کے اندر ہونے والی مبینہ دھاندلیوں کے خلاف بھی ایک بند باندھ سکتے ہیں، عوام کے شعور میں اضافہ کرنے کی بنیاد بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں، اور جو سیاسی لڑائی ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کو بھی آپ جمہوری انداز سے لڑ سکتے ہیں۔ تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو ہے ہم نے اب نون لیگ کے اندر جو بعض جگہوں پر بات ہوتی ہے مستقل طور پر اپنا لیا ہے۔ اب آپ بیچ میں اگر خدمت کو عزت دو کا نعرہ لے کے آئیں گے تو لوگ کنفیوز ہو جائیں گے کہ خدمت کو ہم نے عزت دینی ہے یا ووٹ کو ہم نے عزت دینی ہے۔ تیسری بات یہ خیال یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کی وجہ سے چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات آپ کے بہت برے ہو گئے ہیں، کیونکہ
مفروضہ یہ ہے کہ آپ جب ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں تو جو لوگ بار بار ووٹ کی تصدیق کرتے ہیں ان کو آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کی بات کر رہے ہوتے، تو لہٰذا آپ نے اب یہ یو ٹرن اپنانا چاہا ہے کہ ہم آپ خدمت کو عزت دو کی بات کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب اپنے لیے بھی سہولت پیدا کر رہے ہیں، یہ ایک اور تجزیہ ہے۔ وہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو، جس کو مریم نواز نے بہت مشہور کر دیا ہے، اپنانا نہیں چاہتے، کیونکہ لگے گا کہ جیسے وہ اپنی بھتیجی کی زبان بول رہے ہیں اور وہ یہ زبان نہیں بولنا چاہتے الیکشن کے نعرے کے طور پر۔ اس وجہ سے خدمت کو عزت دو اپنا خصوصی نعرہ لے کے چلیں گے، لیکن جو بھی کام ہوگا بڑا دلچسپ۔ بہت کم جماعتیں ایسی ہوں گی جو اپنے کامیاب نعرے کو محض اس وجہ سے تبدیل کرنا چاہیں کہ وہ نعرہ مقتدر حلقوں کو قابل قبول نہیں ہے، اور اس نعرے کی وجہ سے چونکہ لوگوں میں شعور اجاگر ہو رہا ہے اور ہم اس شعور کو اپنے ایڈوانٹیج میں نہیں تبدیل کر سکتے، تو اب شعور کا تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو جن بن گیا ہے جو بوتل سے باہر آ گیا ہے۔ تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ نعرہ تبدیل کر دیں۔ تو یہ پاکستان کی سیاست کے اندر جو روزانہ کا ایک تماشا ہے، اس میں ایک نئے تماشے کا اضافہ ہوگا اگر نون لیگ نے ووٹ کو عزت دو کے برابر میں خدمت کو عزت دو کا نعرہ اپنایا۔ تو لوگ کہیں گے کہ آپ خدمت کو عزت دو، پھر نہ کہیں، پھر ندامت کو عزت دو، خفت کو عزت دو، سب کو عزت دو، اپنی بے عزتی کراتے رہو، اس طرح کے نعرے بھی آپ کو بنانے پڑیں گے۔